سوال یہ کیا گیا ہے کہ مولا علی کو جو مولا کہتے ہیں، انہیں پوچھا ہے کہ یہ ہم یعنی سنی حضرات وہ بھی مولا کہتے ہیں اور اہل تشیع بھی مولا کہتے ہیں، تو مولا کیوں کہتے ہیں حضرت علی کو؟ یہ تو ہم نے صرف سنا ہے کہ شیعہ کہتے ہیں، تو سنی کیوں کہتے ہیں مولا؟ جی میں سوال سے عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید فرقان حمید نے آپ کو مولا کہا، جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مولا کہا، فَإِنَّ اللَّهُ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اس میں سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا کائنات، تمام جو حضور علیہ السلام کے ساتھ موجود ہیں، ان تمام کو مولا کہا گیا۔ اور حدیث پاک ابھی پڑھی گئی ہے، اور جو مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے منقبت کا ایک بڑا خوبصورت باب ہے، غدیر خم کے مقام پر جو جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے جملے فرمائے تھے کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، او کما قال، کئی الفاظ اس میں آتے ہیں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو یہ کسی مسلک کے ساتھ خاص نہیں ہے، اور یہ وہ مسلمات ہیں جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مستدرک کے اندر ایک روایت موجود ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ چند لوگوں کے ساتھ مولا کائنات سے بصرہ میں ملاقات کرنے کے لیے پہنچے تھے۔ اس وقت حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حجرے کے اندر یعنی خیمے کے اندر جلوگر تھے، تو انہوں نے باہر سے آواز دی، یا مولائی یا مولائی یا مولائی۔ تو حضرت مولا مرتضیٰ نے فرمایا جا کر دیکھو یہ کون ہے، تو جا کر دیکھا گیا تو وہ حضرت ابو انصاری اور ان کے ساتھ وہ پورا دستہ موجود تھا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زبان پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جملہ ہے، یہ مسلمات میں سے ہے، یہ ان کامل مشترکات میں سے ہے کہ جس میں کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن ذہنی تبادل ذہنی یعنی ذہن میں شک آتا ہے کہ نہیں مولا تو اللہ ہے، تو پھر غیر کو کیسا مولا کہتے ہیں؟ میں نے کہا صرف مولا اللہ نہیں، مولانا بھی اللہ ہے۔ واہ 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 بھائی واہ واہ واہ، مولانا بھی اللہ ہے۔ سورہ بقرہ کی جب ختم ہوتی ہے تو آپ کیا پڑھتے ہیں؟ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا۔ کسی داڑھی والے شخص، کسی عالم دین کو، کسی مفکر کو خطاب کرتے ہیں اللہ انت مولانا، وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو آپ اللہ کو قرآن میں مولانا کہتے ہیں اور نماز سے فارغ ہو کر کہتے ہیں کسی داڑھی والے شخص کو، محترم کو، معظم دینی کو مولانا۔ تو جس طرح لفظ کے اشتراک سے وہاں شرک نہیں ہوتا، جو تعویل وہاں پر گوارا ہے وہی تعویل یہاں پر گوارا ہے، بلکہ ہر عالم مولا کائنات کی نسبت سے مولا بنتا ہے، واہ 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 ان کی نسبت سے اسے یہ فیض نصیب ہوتا ہے، کیونکہ کمال کا منتہا آپ کی ذات مبارکہ ہے، اور یہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کو مرتبہ اور مقام عطا فرمایا، اور یہ تسلسل کے ساتھ۔ اور میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ مولا کے مولا پہ اعتراض کیوں؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی دیکھیں تو صدیق اکبر سب سے زیادہ سچ بولنے والا کون ہے؟ اللہ ہے نا جی۔ فاروق اعظم سب سے بڑا حق اور باطل میں فرق کرنے والا کون؟ اللہ۔ غنی کون؟ اللہ۔ تو جب حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق اکبر کہیں، حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر کہیں، حضرت عمر کو فاروق اعظم کہیں، حضرت عثمان کو غنی کہیں، تو شرک کا شائبہ نہیں آتا۔ یہ مولا کا بغض کیوں ہے پھر؟ یہ پریشانی کیوں ہے؟ اور میں حضرت ابو سعید خدری کی روایت پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری وہ عظیم ہستی ہے، آج بھی بقیع کے اندر آپ دیکھیں تو ہمارے ماں باپ کی عزت قربان ہو، سیدنا مولا کائنات کی والدہ ماجدہ سیدہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر مبارک ہے، ان کے ساتھ ایک ہی قبر ہے، یعنی قبر کا نقشہ اگر آپ دیکھیں گے تو بلا تشبیہ یعنی سیدہ آرام فرما رہی ہیں، جہاں ان کی پینٹی ہے وہاں پر حضرت ابو سعید خدری کا سر ہے۔ واہ 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 واہ۔ تو ظاہر سی بات ہے، اب مجھے ایک بات یہ بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ نہیں عرب میں نے کہا یہ عرب ہی میں قبر ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ آپ عشق حقیقی بات کرتے ہیں، عشق مجازی بھی عرب سے آیا تھا۔ لیلا مجنوں کون تھا؟ اللہ اللہ اللہ۔ عرب کہاں خشک ہوتے ہیں؟ عشق مجازی بھی وہاں سے مشہور ہے، تو عشق حقیقی کیسے؟ یہ تھوک جو حضور کا ہتھیلیوں پر روکا، یہ کھارادر والوں نے تو نہیں روکا، یہ عرب والوں نے روکا ہے۔ اللہ۔ تو یہ تو عشق کی منتہا ہے۔ سرکار کے موئے مبارک کا ادب جو کیا تھا یہ کراچی والوں نے تو کیا تھا، جیو ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر تو نہیں کیا گیا، سرکار کے پسینے کا ادب عرب والوں نے کیا تھا۔ تو عرب ابو بکر صدیق ہے، عرب فاروق، سبحان اللہ، عرب عثمان غنی ہے، عرب مولا مرتضیٰ ہے، اور وہاں عشق ہمیں نظر آتا ہے۔ تو لہٰذا جس طرح تعویل وہاں پر ان خلفاء راشدین کے لیے کی جاتی ہے، وہی تعویل، وہی مجاز کا قاعدہ، وہی عطا کا قاعدہ یہاں پر حضرت مولا کائنات رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری کی وہ روایت میں پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں جب مدینے کے اندر جب لوگوں کی بھرمار ہو گئی اور اسلام پھیلنے لگا
تو حال یہ تھا کہ ہر شخص داڑھی پگڑی پہن کر آ جاتا تو ہم کہتے کہ جی منافق اور مومن کو کیسے پہچانے، بس ہم ذکر علی شروع کر دیتے. جامع ترمذی موجود ہے. جس کا چہرہ کھل جاتا اللہ تو مومن ہے، اور جو پھٹکار کا شکار ہو جاتا تو واہ 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 واہ. یہ بہت خوبصورت گفتگو، اور میں نے جیسا کہ کہا تھا کہ یہ جواب سوٹ کرتا ہے. میں صرف ایک بات عرض کروں کہ حضرت ابوبکر کو صدیق اکبر کہتے ہوئے یہ وسوسہ کیوں نہیں آتا؟ صدیق اکبر کہتے ہیں. جی ہاں. حضرت عمر کو فاروق اعظم کہتے ہوئے وسوسہ کیوں نہیں آتا؟ حضرت عثمان کو غنی جو خدا کی صفت ہے وہ کہتے ہوئے وسوسہ کیوں نہیں آتا؟ مولا کے لیے کیوں آتا ہے؟ تو لہذا صحابہ کی وجہ سے آتا ہے. جی ہاں. تو لہذا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں عصبیت کو چھوڑ کر اس طرف آنا چاہیے، اور جن سے رسول اللہ راضی ہے، جن سے خدا راضی ہے، ان سے کشادہ قلبی کے ساتھ ان کے مناقب کو پڑھنا چاہیے. جہاں خدا کا کلام اتنا کھل کے ان کے سونے کو بیان کرتا ہے، چلنے کو بیان کرتا ہے، دیکھنے کو بیان کرتا ہے، لیٹنے کو بیان کرتا ہے، تو پھر ہم ان کے فضائل سے منہ کیوں موڑیں؟